احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ چند دن پہلے کی بات ہے، پنڈی کے ایک شاہ صاحب ہیں، ریاض حسین شاہ صاحب۔ وہ خود اپنے آپ کو اور ان کے چاہنے والے ان کو بہت بڑا مفسر قرآن سمجھتے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی، یعنی ادریس علیہ السلام کا مزار نجف اشرف میں وہیں پر ہے جہاں مولا علی کا مزار ہے۔ اللہ کا کرنا، ادریس علیہ السلام کا مزار ادھر ہی ہے جدھر نجف اشرف شریف میں علی کا مزار ہے۔ کتابیں پڑھیں اور کتابیں پڑھیں۔ اب تھوڑا سا مزہ لیا کہ ادریس کا مزار نجف اشرف میں، اور آگے کا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی۔ اب بادی النظر میں ان کا یہ مطلب اور یہ معنی اس آیت کا کرنا جب ایک عام بندہ سنتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو جو مقام، مرتبہ، عزت اور فضیلت ملی ہے وہ معاذ اللہ مولا علی کی وجہ سے ملی ہے، جبکہ قطعاً یقیناً یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ریاض حسین شاہ صاحب کی اس بات پر علماء اہل سنت نے ان کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ شاہ صاحب یہ تحریف مانوی ہے، آپ اس بات کو واپس لیں، توبہ بھی کریں اور اس بات سے رجوع بھی کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کا یہ جو معنی اور مفہوم مطلب بیان کیا ہے، نہ تو یہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے، نہ ہی کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی اقوال صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی آج تک علماء مفسرین میں سے کسی ایک نے بھی قرآن پاک کی اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی ہے۔ لہٰذا آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ ایک مرکب توصیفی ہے مکاناً علیٰ، آپ اس کو مرکب اضافی بنا کے مرکب اضافی کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کر لیں، لہذا آپ اس بات کو واپس لیں۔ ریاض شاہ صاحب اس سے پہلے بھی تحریف مانوی کے علاوہ تحریف لفظی بھی کر چکے ہیں، علماء نے اس پر بھی ان کو متنبہ کیا تھا۔ سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہاں پر لفظ شح جو ہے شین اور حا، یہاں پر حرف حا کی جگہ انہوں نے خا کا جو حرف ہے وہ استعمال کیا اور کہا شخ اور شیخ کا مادہ ایک ہی ہے، تو بجائے اس کے توبہ اور رجوع کیا جاتا، اس پہ ندامت کی جاتی۔ قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، قرآن مجید کہتا ہے، اللہ پر سنو نا بھائی، میں قرآن مجید سنا رہا ہوں۔ شخ موجود ہے، شخ یعنی شیخ موجود ہے، ایک قدر شیخ ہے۔ یہ حافظ محمد قاسم ہے، شیخوں کا ذکر ہے، یہ شخ اور شیخ کا مادہ ایک ہی ہے۔ خود ریاض شاہ صاحب نے چھپے لفظوں میں اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر تنقید کی اور یہ کہا میرا منہ نہ کھلواؤ، مجھے چپ رہنے دو، مجھے پتہ ہے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کس نے کیا کیا ہے۔ وہ مرزا جیلمی والے سارے اعتراض شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پر کر رہے تھے۔ اب بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ ریاض شاہ صاحب اور عرفان شاہ صاحب کا ایک بڑا ہی چہیتا شاگرد ہے اور ان کا خلیفہ بھی ہے، بڑا منظور نظر ہے، سکھر کا ایک نوجوان ہے جس کا نام مفتی چمن زمان ہے۔ اب اس بندے نے ریاض شاہ صاحب کی یہ جو تحریف مانوی اور تحریف لفظی تھی، ریاض شاہ صاحب کی اس باتوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اس بندے نے مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر تحریف مانوی اور تحریف لفظی کا الزام لگا دیا اور کہا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی نے بھی تعریف لفظی اور مانوی کی ہے، اور اس نے 77 صفحات پر مشتمل ایک رسالہ جس کا نام ہے محرف کون وہ لکھ ڈالا،
اس کے اندر اس مفتی چمن زمان نے، جو کہ حقیقت کے اندر مفتی نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اس نے 12 مقامات ایسے لکھے کہ معاذ اللہ وہ کہہ رہا ہے جہاں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے تحریف مانوی کی ہے، اور 3 ایسے مقامات اس نے لکھے اپنے اس رسالے کے اندر کہ جہاں پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے معاذ اللہ تحریف لفظی کا ارتکاب کیا ہے۔ اور اس رسالے میں اس نے جگہ جگہ شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے لیے کافر و مرتد کے الفاظ اس انداز میں بیان کیے ہیں کہ اگر یوں ترجمہ بنے تو اس لحاظ سے معاذ اللہ احمد رضا بریلوی کافر اور مرتد ثابت ہو جائیں گے۔ الغرض کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ جو جرم تم کہتے ہو ریاض شاہ صاحب نے کیا ہے، وہی جرم مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کر رہے ہیں۔ ابھی اسی ایک ویڈیو کلپ کے اندر تو ہم اس کے جو 15 اعتراضات ہیں، ظاہری بات ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے ویڈیو کلپ لمبا نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہم وہ سارے تو بیان نہیں کر سکتے۔ آج صرف چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنی ہیں کہ اس اجڑے ہوئے چمن نے 77 صفحات لکھ کر کوئی بہت بڑا مارکا نہیں مار لیا، یہ ریاض شاہ کا دفاع نہیں کر سکا، اس کو نہیں بچا سکا، جو اس نے تعریف مانوی کی ہے وہ اس کو بچا نہیں سکا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس چینل پر اور جس یہ فیس بک پیج پر آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں، اسی پیج پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ سفر میں ہی، ماہ رضا میں، ہم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی پر جو اس اجڑے چمن نے 15 اعتراضات کیے، ہم ایک ایک اعتراض کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ جب ریاض حسین شاہ صاحب نے تحریف مانوی کی تو فوراً علماء کرام اعلاء کلمت الحق کے لیے سامنے آئے اور انہوں نے آواز حق بلند کی اور ریاض شاہ صاحب کو یہ کہا کہ آپ اس بات پہ رجوع کریں۔ اب مفتی چمن زمان کے بقول اگر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تحریف مانوی یا تحریف لفظی کی ہے تو 105 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقریباً وصال فرمائے ہوئے۔ اب کہاں یہ سارے مفتی مرے ہوئے تھے؟ یہ سارا جتنا بھی ٹولہ ہے 105 سال سے کیوں چپ تھا اگر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی نے تحریف کی ہے؟ اس سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کا مقصد اعلاء کلمت الحق نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف ریاض حسین شاہ کا دفاع اور اس کو بچانا ہے، اور ریاض حسین شاہ صاحب اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک اپنی اس تحریف مانوی سے توبہ نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 77 صفحات لکھنے کا مقصد آپ کا تھا ریاض شاہ صاحب کا دفاع کرنا، اور جناب آپ یہ 77 صفحات کے بعد بھی دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ آپ کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے، اگر نہیں خبر تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ریاض شاہ نے مکانن علیہ کا جو معنی بیان کیا تھا، آپ نے اس کے دفاع میں یہ کتاب لکھی ہے، تو جو اس نے معنی بیان کیا آپ اس معنی پر کوئی دلیل پیش کریں۔ اصل مدعا پر تو آپ نے گفتگو ہی نہیں کی، اصل مدعا پر تو آپ نے بات ہی نہیں کی کہ ریاض شاہ نے جو معنی بیان کیا ہے یہ قرآن کی فلاں آیت سے ثابت ہے۔ آپ اس بات کو ثابت کریں کہ ریاض شاہ صاحب نے جو آیت کا مطلب بیان کیا یہ فلاں حدیث سے ثابت ہے، یا فلاں تفسیر سے ثابت ہے، یا فلاں صحابی کے قول سے ثابت ہے۔ آپ نے صرف الزامی باتیں کی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھ دیا اور اعلیٰ حضرت نے یہ تحریف کی، حالانکہ خود اسی کتاب کے اندر یہ مان رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جن وجوہات کی بنا پر یہ ترجمہ کیا ہے وہ وجوہات کی بنا پر ترجمہ یہی بنتا ہے۔ اگر تو ہمت ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کو جو تم نے محرف اشارتاً کہہ دیا ہے، کھل کے اعلیٰ حضرت کو محرف ہونے کا حکم لگاؤ، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 15 تحریفات جو آپ کے بقول ہیں اس پر کیا حکم لگتا ہے، آپ وہ حکم واضح طور پر لگائیں، پھر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بتائیں گے کہ اپنے اکابرین کا دفاع کس انداز میں کیا جاتا ہے۔ جبکہ ریاض شاہ صاحب نے جو قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا، معنی بیان کیا، وہ تعریف مانوی ہے، ہم اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کے صحیح ہونے پر مفتی صاحب آپ کو چاہیے اب دلائل پیش کریں۔ مفتی صاحب آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ پہلے تحقیقی جواب دیا جاتا ہے پھر الزامی جواب دیا جاتا ہے۔ آپ نے 100
سارا رسالہ الزام کے طور پر لکھ دیا اور پھر خود اس رسالے میں مان بھی رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے یہ ترجمہ درست بھی کیا ہے، اب اس بات کو بھی مان رہے ہیں، یا تو کھل کے اعلان کرنا اعلیٰ حضرت نے جو ہے تحریف کر دی ہے، اعلیٰ حضرت پر معاذ اللہ حکم کفر لگتا ہے، پھر تو ہم تجھے بتائیں اور دفاع کر کے بتائیں کہ اپنے قابلین کا دفاع کس انداز میں کیا جاتا ہے۔ تمہیں یہ چاہیے تھا الزامی جواب سے پہلے آپ تحقیقی جواب لکھتے کہ ریاض شاہ صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے، ہم پھر ایک ایک بات کا تمہاری کا پوسٹ مارٹم کرتے۔ اور ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آپ نے اشارتاً اور واضح طور پر بھی اپنی کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہیں شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ 15 مقامات پر 12 آیات جس کے اندر معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے تعریف معنوی کی ہے اور 3 آیات کے اندر تعریف لفظی کی ہے، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اس ایک ایک اعتراض کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور اسی ماہ رضا کے اندر کریں گے۔ مگر میرا یہ مطالبہ ہے مفتی چمن زمان صاحب، جو ریاض شاہ صاحب نے قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے، ہمیں انتظار رہے گا آپ اس کا تحقیقی جواب دیں۔ ریاض شاہ صاحب کی گفتگو کو آپ قرآن سے ثابت کریں، آپ حدیث سے ثابت کریں، اقوال صحابہ سے ثابت کریں، اقوال مفسرین سے 1450 سال سے جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہیں، کوئی ایک شاذ ہی آپ قرآن کی تفسیر دکھا دیں، کوئی ایک مرجوع قول ہی دکھا دیں، کسی بھی مفسر نے یہ قول کیا ہو جو ریاض شاہ صاحب قول کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی اس تحقیق کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے۔ مگر مجھے یقین ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اس بات کی تحقیق کر ہی نہیں سکتے، اعلیٰ حضرت پر تان بھی کرتے ہو اور ساتھ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاضل بریلوی بھی لکھتے ہو، کوئی ضرورت نہیں آپ کو اعلیٰ حضرت کی تاریخ، ہمیں پتہ ہے آپ کس گروپ کے ہیں، آپ کا تعلق کن تفضیلیوں کے ساتھ ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو ہے نا وہ جھوٹی محبت کا اظہار نہ کرو، اگر اتنی محبت ہوتی نا تو 77 صفحات پر مشتمل تم یہ خباثت نہ لکھتے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمہارے ایک ایک اعتراض کا باقاعدہ 15 ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری نیت ہے ہم جواب دیں گے۔